اللہ 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 اللہ۔ سورۃ التکویر مکی صورت ہے اور اس میں 29 آیات ہیں۔ بہت اہم صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی چاہے قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، چاہیے کہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے۔ ان تین صورتوں میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات بہت تفصیل سے بیان فرمائے، قیامت دن کیا کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا یا سورج لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے یا بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی اب تو پہاڑ بڑے سخت ہیں، قیامت کے دن کو روئی کی گالوں کی طرح بنا دیا جائے گا اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی اونٹنی چھوڑ دی جائے گی۔ عرب کے ہاں 10 ماہ کی اونٹنی کا بڑا اس کی اہمیت تھی، جب بچہ اس سے پیدا ہوتا تھا وہ خوش ہوتے تھے۔ اس دن عرب مالک اپنی اونٹنیوں سے بے نیاز بے پرواہ ہو جائیں گے، اتنی دہشت اتنا خوف ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ دنیا میں وحشی جانور انسان سے دور رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے وہ انسان کے قریب آ رہیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب پہاڑ اور جب دریا بھڑکائے جائیں گے یا ابالے جائیں گے۔ یہ چھ واقعات پیش آئیں گے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی پورے جہان میں اور سب چیزیں بکھر جائیں گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد اگلے بعض واقعات پیش آئیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفسوں کو جمع کیا جائے گا، نفس جوڑے جوڑے کر دیے جائیں گے، یعنی جتنے بھی انسان ہیں اور یعنی جانور ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ عرب میں رواج تھے لوگ بیٹی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے مختلف ذہنیتوں کی وجہ سے۔ بعض لوگ اس لیے کرتے رہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی کوئی دشمن نہ لے جائے اسے، میرے کوئی دماغ نہ بن جائے۔ نمبر 2، بعض لوگ کہتے رہے غربت افلاس کی وجہ سے کہ غربت بہت زیادہ ہے، کہ بعض کرتے تھے پسند نہ کرنے کی وجہ سے کہ ہمیں بیٹی اچھی نہیں لگتی، اس لیے لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ عرب کچھ قبائل میں رواج تھا۔ اللہ اکبر، ایک رسم تھی، ایک رواج بنا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قیامت دن پوچھوں گا۔ کس سے پوچھیں گے؟ بچی سے پوچھیں گے، دفن کرنے والے کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، بتاؤ کیا گناہ تھا اس کا، تم نے کیوں دفن کیا؟ تو ایک عورت پر اسلام کا یہ بھی احسان ہے کہ اسلام نے عورت کو زندگی عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں 3 بہنیں ہوں وہ ان کی کفالت کرے، پرورش کرے، تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، یہاں تک کہ وہ اس سے بے نیاز ہو جائیں، یعنی شادی ہو جائے چلی جائیں وہ، تو وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کسی کی 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں پھر میں اس کے لیے بھی فضیلت ہے۔ پھر ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کسی کی 1 بیٹی 1 بہن ہو پھر میں اس کے لیے بھی فضیلت ہے۔ تو اسلام نے دیکھیں ہر روپ میں عورت کو مقام دیا ہے۔ اگر بیٹی ہو تو اس صورت میں بھی اس کی اہمیت بیان کی ہے، اور اگر بیوی ہو تو پھر بھی اس کے حقوق بیان کیے ہیں، اور اگر وہ ماں ہو پھر فرمایا کہ جنت کے قدموں کے نیچے ہے، بہن ہو تو اس کے بارے میں بھی ہدایات دی ہیں۔ تو اس لیے عورت کو بھی اسلام کی تعلیمات پڑھ کے ان پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ رسول کا احسان سمجھنا چاہیے کہ کتنا انہوں نے ہم پہ احسان کیا۔ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا تو لڑکیاں اسی طرح دفن ہوتی رہتی نا۔ اسلام نے آگے ختم کیا ہے اس رسم کو کہ یہ غلط رسم ہے۔ اور اگر آدمی، اور سمجھائی بات یہ، اگر آدمی اتنے نفرت کرتا ہے بیٹی سے تو خود بھی کسی بیٹی کی اولاد ہے، وہ اس کی ماں بھی تو عورت ہی تھی، اگر اس کی ماں بچپن دفن کر دی جاتی تو کیسے زندہ رہتا اور کیسے وجود میں آتا وہ؟ تو یہ بات سمجھائیے، جو جہالت ہوتی ہے وہ فطرت کے خلاف ہوتی ہے، اور اسلامی تعلیمات فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ آدمی تفریق نہ کرے بیٹے اور بیٹی میں، اور بیٹی کو کم اہمیت نہ دے۔ بعض جاہل کیا دیتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے کہ بیٹی کیا مبارکباد دینی، بیٹا ہوتا تو مبارکباد دیتے آپ، یہ بھی غلط بات ہے۔ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹے 2 یا 3 عطا فرمائے۔ بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، بیٹیاں زندہ رہی آپ کی، حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، بیٹیاں زندہ رہی۔ تو کہ اللہ کے ہاں بندے کے کم اہمیت ہونے کی علامت نہیں ہے کہ اس کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوں اور بیٹے اس کے زیادہ ہوں۔ اصل یہ کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو انسان اس کی والدین اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے یعنی نام اعمال پھیلائے جائیں گے تاکہ لوگ پڑھ لیں ہم کیا اعمال کر کے ہیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمانی کھال اتاری جائے گی یعنی آسمان کھل جائے گا، فرشتے اس سے نازل ہوں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب کر دی جائے گی یعنی جنت نیک لوگوں قریب آ جائے گی۔ اور عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، یہ سب واقعات جب پیش آئیں گے تو ہر آدمی جان لے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے۔ تو بار بار اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو وہ سب تمہارے سامنے آئے گا۔ اس دنیا میں ایک طالب علم پورا سال تعلیم حاصل کرتا ہے، جب پیپر دیتا ہے، پیپر لازمی ہوتا ہے، پھر رزلٹ سارا سامنے آ جاتا ہے، اس سے پتہ ہوتا ہے اتنی میری سپلیاں ہیں اور اتنے نمبر ہیں میرے، پتہ ہوتا ہے اسے۔ یہی صورتحال انسان کے آخرت کے امتحان کی ہوگی کہ جو کچھ یہاں کر رہا ہے آخرت میں وہی دیکھے گا، یہاں کوشش کرے کہ اچھے اعمال کرے۔ فلا اقسم بالخنس، میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، الجوار الکنس، چلنے والوں کی، الکنس، چھپنے والوں کی۔ کچھ ستارے ایسے ہیں جو پیچھے ہٹتے ہیں، وہ 5 ستارے ہیں، اور کچھ ستارے ہیں جو چلتے ہیں چھپ جاتے ہیں، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے ستارے چھپ جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ رخصت ہونے لگتی ہے، جانے لگتی ہے، جب دن شروع ہوتا ہے تو رات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی قسم۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے، جب صبح آنا شروع ہو جائے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ستاروں کی، رات کی، صبح قسم اٹھانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم ایک باعزت رسول کا قول ہے۔ رسول سے مراد یہاں جبرائیل علیہ السلام ہے، اور رسول کا معنی پیغام پہنچانے والے ہیں۔ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، کسی مجنون کا کلام نہیں ہے، یہ شعر و شاعری نہیں ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو رسول قوت والے ہیں اور طاقت والے عرش کے ہاں، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ وہ انبیاء علیہ السلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے ہیں، وہ بڑے طاقتور ہیں، عرش والے کے ہاں بڑے عزت والے ہیں۔ مطاع ثم امین، مطاع ان کی بات مانی جاتی ہے، پھر وہ امانت دار بھی ہیں، یعنی فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، امانت دار بھی ہیں، اللہ کے پاس سے جو کلام لے کے آئے امانت داری سے لے کے آئے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارے ساتھی مجنون، دیوانے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کو دیوانے پاگل نہیں ہیں۔ مشرکین کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہیں، آپ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا ایسی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے ساتھی مجنون نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یقیناً اس پیغمبر نے ان فرشتوں کو دیکھا ہے روشن کنارے پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے اپنی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دنیا میں، ایک مرتبہ معراج کے موقع پر آخرت میں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے، انہوں نے کھولا تو ایک پورے افق اور کنارے کو، آسمان کنارے کو بھر دیا، ان کو دیکھا ہے۔ وما هو علی الغیب عنین، اور وہ رسول نہیں ہے غیب کے بارے میں بخیل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخل نہیں فرماتے تھے، جو اللہ کی طرف وحی نازل ہوتی تھی، احکام آتے تھے، تعلیمات آتی تھی، آپ امت کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ضروری علم ہے اس کو بتانے بندے کو بخل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بتاتے ہی نہیں کسی کو علم کی بات، اچھی بات مشکل بات بتاتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، تو حضور کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے وہ شیطان مردود کی بات، قرآن کریم اللہ کی بات ہے، شیطان کی بات نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں ہے وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے، یعنی قرآن کریم جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور ہر موقع کے لیے اس میں نصیحتیں موجود ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے حالات پڑھیں، قوموں کے حالات پڑھیں، اس میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں۔
معاملات کے بارے میں نصیحتیں ہیں، اخلاقیات کے بارے میں نصیحتیں ہیں، عقائد اور عبادات کے بارے میں نصیحتیں ہیں. تو یہ نصیحتوں کی کتاب ہے، انسان اس سے نصیحت حاصل کرے. لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا. کس کے لیے نصیحت ہے؟ جس کو سیدھے راستے کی تلاش ہے، جس کی نیت جذبہ ارادہ یہ کہ میں نے صحیح راستے پہ چلنا ہے، اس کے لیے نصیحت ہے. جو بے پرواہ آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں نے مرضی زندگی گزارنی ہے اور مجھے معاذ اللہ دین کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے اس میں. نہ وہ سنے گا، نہ پڑھے گا، نہ سمجھے گا، نہ عمل کرے گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتے ہیں، جو جہان والوں کے رب ہیں. تو انسان کی جو چاہت ہے وہ اللہ کی چاہت کا تابع ہے. یعنی انسان چاہتا ہے مجھے چیزیں مل جائیں، اللہ کی چاہت ہوگی تو اسے ملے گی. اللہ کب چاہتا ہے؟ جب انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اچھی چیز کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، اللہ کی چاہت شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ اس چیز کو عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.